بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگ اس میں سوال نمبر 195 اور 95 اور یہ ہمارا حلقہ نمبر ہے 73 اور سوال نمبر 195 میں ہے هل الحدود کفارات لأہلها. یہاں سے شروع کرنا ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الحدود كفارات لأهلها؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك ولا تعصوها. جی ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه يعني غير الشرك. قال عبادة فبايعناه على ذلك. السؤال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ رجحت اس کو الجواب: خفت کے ساتھ پڑھیے، وہ شدہ تو نہیں ہے وہاں پہ. اچھا، رجحت. ایوہ. الجواب: لا منافاة بينهما فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسب الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض وقال في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل. يدنو أحدكم كيف؟ احدکم. جی يدنو فاعل ہے، أحدكم من ربه. احدکم. جی. جی يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب وقد قال صلى الله مجھول کے ساتھ پڑھیں. فهم ممن يناقش الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. السؤال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلك ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران
فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. کافی ہے جی شیخ. ٹھیک ہے، ایک دو تین، تین سوال پڑھے، ایک اور پڑھ لیں، وہ چھوٹا سا ہے. جی انشاءاللہ. السؤال بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه؟ الجواب لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. جی ٹھیک ہے، کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ سوال نمبر 195 هل الحدود كفارات لأهلها، حلقہ نمبر 73 ہے. سوال هل الحدود كفارات لأهلها، اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے رہے ہیں وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ بَائِعُونِ، حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا جو بھی حد قائم کی جاتی ہے وہ کیا اس گنہگار یا اس معصیت میں مبتلا انسان کے لیے کیا وہ پاکی کا باعث ہوگی یا نہیں ہوگی. مثلا کسی نے چوری کی، اب اس کو چوری کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ کر دے دی گئی، تو اگر یہ دنیا میں سزا دی گئی تو کیا پھر آخرت میں اس سے اس تعلق سے حساب ہوگا؟ کیا اس کی بنیاد پر پھر اس کو سزا ہوگی، یا پھر یہاں تو سزا ہو گئی ہے وہی کافی ہے، یا اس کے بعد مطلب اور کوئی سزا یا اور کوئی مسئلہ نہیں؟ تو یہاں اسی سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیا کرتے تھے اس بیعت کے اندر یہ بات تھی بایعونی علی الا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم ولا تأتوا ببہتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. کہ اگر کوئی انسان کسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس کے اندر بیعت میں شامل کی تھی اس میں اس بات
کا ذکر تھا کہ تم لوگ اس بات کی بیعت کرو کہ تم لوگ شرک نہ کرو گے، اسی طرح زنا، چوری، قتل، ان ساری چیزوں سے، کسی پر بہتان ترازی، یہ ساری چیزوں سے دور رہو گے، اور تم میں سے جو کوئی اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کرے گا تو وہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ پر گویا کہ رہے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، یا اللہ کی گویا کہ ذمہ داری ہو جائے گی، یا یہ کہیں کہ یہ اللہ رب العزت اپنے اوپر یہ ساری چیزیں فرض کر لیا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی انسان نے ان باتوں کی خلاف ورزی کی، پھر دنیا میں اس کو سزا دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ چیز یعنی اس کا دنیا میں سزا دیا جانا، یہ اس کے لیے کفارے کا باعث ہوگا۔ اچھا، اگر ایسا نہیں ہوا، آپ نے کسی بھی انسان نے، کسی بھی مسلمان نے کوئی غلطی کی، مان لیں شراب ہی پی لی، شراب پر حد ہے اور شراب پینے پر کوڑے مارے جاتے ہیں، لیکن اس نے جو پی نہ کسی کی نظر میں آیا، نہ کسی کو پتا چلا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ستر پوشی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت بچا لیا اور اس کو رسوا ہونے سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ اب یہ پردہ پڑا ہوا ہے اس کے گناہ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان، حالانکہ یہ ایسا گناہ تھا جو حد کا موجب تھا۔ اب ایسا انسان اگر اپنے سے توبہ کر لے، اس پر دنیا میں حد کا نفاذ نہ ہو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ ایسا انسان اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، یا پھر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو یہاں پر دونوں میں فرق کیا ہے مشائخ؟ ایک تو یہ کہ ایک انسان غلطی کیا، اس پر حدود کا نفاذ ہوا، دوسرا غلطی کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ستر پوشی کی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ مشاہد، ایک وہ انسان جس نے حدود کا ارتکاب کیا اور اس پر حدود کا نفاذ ہوا، اور ایک انسان ایسے ہی حدود جن پر واجب ہوتے ہیں ان کا ارتکاب کیا لیکن اس پر حد نافذ نہیں ہوئی، تو کیا ہوگا؟ دونوں میں فرق کیا ہے مشائخ؟ حد نافذ ہو گئی تو حصہ ختم ہے سب۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ستر پوشی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت تو وہ عذاب دے یا اسے معاف کر جی، یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ جس پر حد کا نفاذ ہو گیا تو پھر گویا کہ وہ اس کے لیے کفارے کا باعث بن گیا، تو اب قیامت کے دن وہ اس تعلق سے پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ اس کے لیے کفارے کا باعث ہے۔ لیکن جس آدمی نے ارتکاب کیا، ستر پوشی ہو گئی اور اس کے اوپر حدود کا نفاذ نہیں ہوا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ اگر چاہے تو معاف کرے یا اس کے مطابق سزا دے، جتنے گناہ کی سزا کا وہ مستحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ اچھا، یہاں پر جو چیزیں بھی کہی گئی ہیں، کیا اگر شرک بھی کر لے پھر اللہ ستر پوشی کرے اور ایسے ہی مر جائے
تو کیا یہ معاملہ سارے گناہوں کا ایک درجے پر ہے یا دونوں سارے گناہوں میں تفاوت ہے مشائخ؟ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نہیں وہ ناقابل معافی جرم ہے، ایسے ہے دونوں میں، یعنی گناہوں میں سارے گناہ ایک جیسے ہیں یا کوئی کچھ زیادہ خطرناک ہے کچھ کم خطرناک ہے، ایسی ترتیب ہے؟ جی مشائخ نہیں شیخ، وہ کبیرہ گناہ ہو تو جو ہے نا پھر اسے یہیں پہ توبہ کرنا چاہیے نا شیخ۔ ٹھیک، اور کچھ؟ دیکھیے اب کچھ گناہ اس کے اندر ایسے ہیں جو انتہائی مہلک ہیں، اگر انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، جیسے شرک ہے، شرک ارتکاب کرے تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، شرکیہ کام کرے، الا ہے کہ پھر سے وہ توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی طلب کرے تو پھر وہ ایمان میں رہے گا۔ اور اس نے جو شرک کیا اور معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ کر انتقال ہوا تو پھر وہ اسلام ہی پر مرا، ایمان ہی پر مرا، شرک کرنے کے باوجود اس نے توبہ کر لی تھی صدق دل سے، تو پھر اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اس کا ایمان والوں میں شمار ہوگا۔ لیکن ایک آدمی ہے جو شرکیہ کام کرتے کرتے مر گیا، شرکیہ کام ہی پر مر گیا، کفریہ کام کرتے ہوئے مر گیا ایمان لانے کے باوجود، تو پھر ایسا انسان جو توبہ کے بغیر مر جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ معافی ان لوگوں کو ہے جو شرک یا کفر کرنے کے بعد مرنے سے پہلے، نزاع کے عالم سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ تو یہ اگر کفر پر موت ہو جائے تو پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے کی وجہ ہے۔ لیکن کفر اور شرک سے توبہ کر کے ایسے کام جو کفریہ نہیں ہیں، شراب پینا، زنا، چوری، بہتان ترازی، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ اگر ایسا گناہ کر کے انسان مر جائے تو پھر وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، چاہے تو اس کے برابر اس کو سزا دے۔ لیکن اگر معاف توبہ کر لے گا تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے اگر صدق دل سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے کھلا ہے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کی ترغیب دلائے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کی ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی یہ گناہ ذکر کیے گئے ہیں، اگر کسی پر حدود کا نفاذ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کفارے کا باعث ہے۔ اگر حدود کا نفاذ نہیں ہوا، کام گناہ کر لیا، چھپ گیا، چھپا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کر دی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ لیکن سارے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں پر آخر میں انہوں نے ذکر کیا یعنی غیر الشرک، قال عبادہ فبایعناہ علی ذلک، حضرات صحابہ نے اس چیز پر بیعت کی کہ اللہ کے رسول ہم ان ساری چیزوں کو پورا کریں گے۔ اب جن لوگوں نے بھی پورا کیا ہوگا اللہ رب العزت ان کو اس کا پورا بہتر بدلہ دے گا، جن سے کچھ خلاف ورزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا یا ان کو چاہے تو اس کے مطابق سزا دے گا۔ صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ وہ اس گناہ کی وجہ سے، حالانکہ ان پر بہت سارے لوگوں پہ ستر پوشی ہو چکی تھی، جو معاملہ تھا ماعز کا، جو معاملہ تھا غامدیہ کا، ان لوگوں پر ایسا یعنی کہ جس سے ایسا گناہ ان لوگوں سے سرزد ہوا، ان صحابہ کرام سے، ان صحابیہ سے، جن پر
हद वाजिब थी, हालांकि इन पर सतरपोशी भी हो चुकी थी, यानी कि ये मामला अब अपने तौर पर अदालत में या किसी के देखने पर नहीं आया था, ये लोग खुद अपने गुनाह पर शाहिद थे। किसी ने आकर इनके गुनाह के खिलाफ शहादत नहीं दी कि हमने इनको गलत काम करते हुए देखा, बल्कि ये लोग खुद अपने तौर पे जाके मुआफ़ी के लिए या अपने गुनाहों की सफाई के लिए इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी दी और अपने गुनाह का खुद एतराफ़ किया। तो ये सहाबा किराम का ईमान है। ये सहाबा किराम का ईमान है जो उन्हें इस बात पर आमादा करता है कि वो जल्द अज जल्द इस गुनाह से पाक हो जाएं और इसके लिए जो सज़ा इस्लाम में रखी गई है उसको अपने ऊपर नाफिज करवा लें, ताकि आखिरत में ये मामला मुअल्लक ना रहे हमारे लिए। तो ये इनके ईमान की दलील है, सच्चे ईमान की दलील है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इनके तौबा की, अजीम तौबा की, इनकी जितनी सिद्क दिल से इन्होंने तौबा की उसकी तारीफ की, बतलाया इन्नहा लक़द ताबत तौबतन लौ वुज़िअ अला 70 मिन अहलिल मदीना लकफ़तहुम। इस तरह के अल्फाज कुछ बदल कर भी हो सकते हैं, तो मफ़हूम तो आप जानते हैं कि 70 लोग भी अगर इस तौबा को आपस में बांट लें तो सबकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इतने सिद्क दिल से इस सहाबिया ने तौबा की थी। तो ये उनके ईमान की पुख्तगी की दलील है। ये सहाबा किराम ने जो बैअत की उसको इस हद तक पूरा करने की कोशिश की। यहाँ पर एक सवाल खुद साहिब किताब ने किया, उसका जवाब भी दिया। अल-जम्उ बैन हदीसै अज़ाबिल्लाहि लिल-मुज़निबीन व अफ़्विही अन्हुम। मल जम्उ बैन क़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़ल हदीस फ़हुव इलल्लाह इन शाअ अफ़ा अन्हु व इन शाअ आक़बहु व इन्नमा तक़द्दम मिन अन्न मन रजहत सय्यिआतुहु बिहसनातिही दख़ल अन्नार। एक हदीस में ये कहा जा रहा है कि जो आदमी गुनाह किया और उस पर पर्दा पोशी हो गई, अब अल्लाह ताला चाहे तो उसको माफ करे, चाहे तो उसको सजा दे। अब एक और हदीस है जो इससे पहले गुजरी कि जिसकी बुराइयां उसके नेकियों के मुकाबले में ज्यादा हो गई वो जहन्नम में जाएगा। अब यहाँ पर साहिब किताब को जवाब दे रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई तजाद नहीं है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो मुआफ करेगा और उसका हिसाब लेगा। हिसाब लेगा तो इतना आसान हिसाब लेगा, बिल अर्ज़, यानी अल्लाह ताला पेश करेगा, देखो ये तुम्हारा नामा अमाल है और इसमें तुमने ये सारे गुनाह किए थे और दुनिया में मैंने तुम्हारी सतर पोशी की, अब यहाँ मैं आज इसको माफ कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला उसको वहां उसको रुसवा नहीं करेगा। इन्नी सतरतु अलैका फी दुनिया व अना अग़फ़िरुहा लकल यौम। अब अगर किसी इंसान को जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा, किसी इंसान के जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा, तो उसके साथ मुनाकशा होगा। मुनाकशा बिल्कुल कठिन, जिसके ताल्लुक से सख्त पूछताछ हो, उसको कहते हैं मुनाकशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन नुक़िशल हिसाब उद्दिब, जिसको भी सख्त कड़ा हिसाब लिया जाए तो समझो कि वो अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। तो ऐसा है कि जो इंसान जिसकी मुआफ़ी अल्लाह ताला कर देना चाहे तो उसको बस आसान हिसाब लेगा, इंशा आफ़ा अन, ये उसका आसान हिसाब हो जाएगा। और अगर चाहता है अल्लाह ताला तो उसको सजा देगा, तो फिर उसका कड़ा हिसाब होगा। हिसाब तो दोनों का होगा, जिसकी माफ़ी होगी उसका भी हिसाब, लेकिन उसके हिसाब में और जिसको सजा होगी उसके हिसाब में फ़र्क। अल्लाह ताला उस इंसान को जिसने गुनाह किया और अल्लाह ताला उसकी सतरपोशी किया और अल्लाह ताला उसकी सतरपोशी आखिरत में भी करना चाहता है, तो ऐसे इंसान का हिसाब बस यही होगा कि उसके सामने नामा अमाल पेश किया जाएगा, फिर अल्लाह ताला उसको छुपा देगा, वहां पर भी उसकी सतरपोशी कर देगा। जिनको जहन्नम में दाखिल करना होगा उनका सख्त हिसाब होगा, क्योंकि उनकी नेकियां
کم پڑ گئی، ان کے گناہ زیادہ ہو گئے، تو ایسے لوگ سخت حساب سے دوچار ہوں گے۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 196۔ اس کے بعد سوال نمبر 197، 197۔ اچھا دیکھیے، ما الصراط المستقیم الذي امرنا اللہ تعالی بسلوکہ ونہانا عن اتباع غیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو صراط مستقیم کی اتباع کا حکم دیا یا ہمیں یہ سکھلایا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ تو جواب میں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کہ صراط مستقیم کا مطلب بھی وہ راستہ جو سچا سیدھا راستہ، ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے رسولوں کو جس کی تعلیم دی، دین اسلام کا راستہ۔ سارے ہی انبیاء مسلمان تھے اور سارے ہی لوگوں نے توحید کی دعوت دی۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہی بات سارے لوگوں نے کہی۔ توفنی مسلماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی کسی بھی دین کو اختیار کرے گا تو وہ نجات نہیں پائے گا۔ جو لوگوں نے یہ کہاوتیں بنا رکھی ہیں، کسی بھی راستے سے جاؤ اوپر والے کے پاس پہنچ جاؤ گے اور تم لوگ بچ جاؤ گے، نجات پاؤ گے، یہ سب غلط باتیں، غلط کہاوتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دین یا اس مذہب کو مان کر میں نجات پالوں گا، تو یہ غلط وہ سمجھ رہا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے بالکل ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں اس صراط مستقیم کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ راستے ان میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، شیطان بلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پھر سے سمجھایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم ایسے یہ راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب ان پر شیطان بیٹھا ہے اور شیطان بلاتا بھی ہے کہ آؤ اس راستے پر آؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جس راہ کی اتباع کا حکم دیا وہ صراط مستقیم ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سچی راہ کی، سیدھے راہ کی مثال دی، کس طرح کہ یہ راہ راست ہے اور سیدھے راستے کے دونوں جانب کچھ دروازے کھلے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو سیدھی راہ ہے اس کے اوپر ایک داعی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے لوگو تم سیدھی راہ پر چل پڑو، ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ اور ایک داعی ایسا بھی ہے جو بالکل راستے کے شروع ہی میں بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، جب بھی انسان کوئی دروازہ جو آس پاس جو راستے ہیں اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے یا پردے جو بند پڑے ہیں اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو یہ بتلاتا ہے لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا تلجوا، تم ایسے اس پردے کو نہ اٹھاؤ، اس میں تم اگر اس کو کھولو گے تو تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور داخل ہو جاؤ گے تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھو گے۔ اب اس کی تفسیر یہاں پر دیکھیے، حدیث میں یہ بتائی جا رہی ہے، الصراط الاسلام، سیدھی راہ جس کو بتلایا گیا ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ والسورانی حدود اللہ، جو دو سرحدیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حدود کو اگر پھلانگیں گے تو یہ انسان گویا کہ اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جائے گا۔ اور جو دروازے کھلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو بالکل
सीधी राह के शुरू में जो इंसान जो बैठा हुआ है दाई, वो अल्लाह ताला की किताब है। ये कह रही है कि तुम इस राह पर चलो और इसी रास्ते को लाजिम पकड़ो। वद्दाई मिन फौक़िस सिरात वाइदुल्लाह फी क़ल्बि कुल्लि मुस्लिम, इस रास्ते पर जो दाई है, अल्लाह ताला ने जो इंसान के दिल में, मुसलमान के धड़ में या मुसलमान के अंदर जो दिल रखा है, ये खुद अल्लाह ताला की नसीहत देने वाला ये दिल होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अच्छे अंदाज में समझाई, मोटे अंदाज में भी। इसको आप अगर ताबीर करना मुनासिब लगे तो ये भी कहे कि सीधी सीधी बात समझा दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक सीधी राह है, इसके दाएं बाएं मुख्तलिफ गुमराही के रास्ते हैं, तुम इनकी तरफ ना जाओ, इन मासी की तरफ ना जाओ, तुम सीधी अल्लाह ताला की जो राह है उस पर तुम चलते रहो। इस पर आमादा करने के लिए, राह रास्त पर लाने के लिए कई एक चीजें सबब बन सकती हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की उसको हम अगर गौर से पढ़ें समझें तो ये चीज भी हमारी इस्लाह का बाइस बन सकती है। या कम अज कम इंसान अपने दिल में झांके तो अल्लाह ताला ने जो उसको सच्चा दिल दिया है, जिसको क्या कहते हैं, ज़मीरुल हई जिसे कह सकते हैं, जिंदा दिल इंसान को नेकी की राह पर लगा सकता है। मुर्दा दिल हो जाए तो फिर उसकी कोई बात ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की राह पर गामजन रहने के लिए एक इंसान का दिल भी बतलाता है, इशारा देता है। तो ये सिरात मुस्तकीम के ताल्लुक से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दी, ये इस हदीस में मुख्तलिफ अंदाज में वाज़ेह की गई कि दो हुदूद हैं अल्लाह ताला की, ये सारे हराम करदा चीजें हैं, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। अगर कोई भी पर्दे को खोलता है तो फिर वहां पर जो दाई यानी कुरान ये बात बतला रहा है कि तुम अगर इसको खोलोगे तो तुम्हें वदाइन यदउ मिन फौक़िस सिरात, वो फौक़िस सिरात वाला ये दिल, इंसान का दिल जो है, ये बात बतला रहा है कि तुम अगर इसको खोलोगे, इस पर्दे को हटाओगे तो फिर तुम्हें बर्बादी ही की तरफ ये राह ले जाएगी। ये खुद इंसान का दिल बतला देता है, बशर्ते कि वो जिंदा दिल हो या यूं कहें कि वो सही दिल हो, तभी जाकर उसके अंदर इस बात का मादा रहेगा कि ये बुराई बुराई है, इससे इंसान को दूर हटना चाहिए। वरना दिल पूरी तरह जब मुर्दा हो जाएगा तो फिर उसके अंदर एहसास खत्म होने लगेगा। जो हदीस में जिसको कलकूज़ मुजखिया जो कहा गया है कि अगर इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है, अगर वो तौबा करता है तो मिटा दिया जाता है, वरना फिर वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि वो पूरे दिल को सियाह कर देता है। फिर उसके अंदर कोई चीज भलाई बुराई का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसा दिल जो इंसान को गुनाहों से हटाए निकाले, वो ऐसा दिल हो सकता है जो जिंदा दिल हो, जो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी को लाजिम पकड़ने वाला इंसान है, उसके अंदर ये दिल मौजूद हो सकता है। बल्कि हर मुसलमान के अंदर ये दिल, ऐसा दाइया, ऐसा ज़मीर मौजूद है। इल्ला है कि वो अपनी कज रवि की वजह से उसके असर को महसूस ना करने लगे, ये और बात है। वरना तो हर मुसलमान को कोई भी गुनाह करते हुए इस बात का एहसास जरूर होगा कि ये गलत कर रहा हूँ और ये काम अल्लाह ताला के पास मेरे बाज़ पुरुष का सबब बनेगा। ये वाइदुल्लाह फी क़ल्बि कुल्लि मुस्लिम ये मौजूद होता है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग आज रुक जाते हैं। नक्तफी बिहाज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।